اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا۔ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے مقرر کیے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دنیا میں پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے۔ وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، اور چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھے بھگتنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس نازک اور پرخطر دور میں مسلمان ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کفار نے آپ کو گھیر لیا۔ باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا۔ قریب تھا کہ کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے کہ عاص بن وائل نے آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اور سرعام کعبہ شریف میں نماز ادا کی، اور پھر روز بروز اسلام کی قوت اور شان و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا
فتح اسلام تھا، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ شریف کا طواف کیا اور مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا منظور ہو، اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ جواب دیتا۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی ماموں آس بن ہشام کو میدان جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ غزوہ احد میں انتشار کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے اور اسلامی فوج کے درمیان کافروں کے لشکر کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جان نثاری کے لیے ان کے ہمراہ تھے، اور ابو سفیان کی باتوں کا دندان شکن جواب انہی نے دیا تھا۔ غزوہ خندق میں ایک جانب سے حفاظت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ اس مقام پر بعد میں ایک مسجد بطور یادگار ان کے نام سے بنائی گئی۔ غزوہ بنی مستلق میں مقدمہ حجیش انہی کے ماتحت تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کفار کے ایک جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام تر خفیہ حالات دریافت کر لیے تھے، اور بعد میں اس جاسوس کو قتل کر دیا تھا۔ کافروں پر اس واقعے کا بڑا رعب طاری ہو گیا تھا۔ اس غزوہ میں یہ خدمت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے سپرد تھی کہ عین ہنگامہ جنگ میں اعلان کر دیں کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے گا اس کو امان دی جائے گی۔ غزوہ خیبر میں میمنہ لشکر کے افسر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس لڑائی میں ہر شب کو ایک صحابی پہرا دیتے تھے۔ جس شب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ تمام حالات خیبر معلوم ہو گئے اور یہی چیز فتح خیبر کا بہترین ذریعہ بنی۔ غزوہ حنین میں جماعت مہاجرین کا جھنڈا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا، جس سے امر کا اظہار ہوا کہ جماعت مہاجرین کی سرداری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ 7 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے دستے کا افسر بنا کر حوازن کی طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری اور فرمایا کہ کیا عمر اس زمین پر انصاف نہیں کرتا؟ تو زلزلہ اسی وقت رک گیا۔ اس دنیا میں کون ایسا بادشاہ ہوا جو خود چوکیداری کا کام انجام دے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دن میں تنہا مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اور صرف ایک ہاتھ درہ میں ہوتا تھا، اور راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اسی درے سے سزا دیتے تھے، اور راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ نہ صرف مدینہ بلکہ باہر ملکوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ لوگوں کو تلوار سے زیادہ خوفناک لگتا ہے۔ ایک شب کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک بوڑھی عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نہ اس وقت امیر المومنین یہاں ہیں اور نہ منادی۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں۔
کہ ظاہر میں تو امیر المومنین کی اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا کہا کہ اس مکان کو کوئی نشانی لگا دو، اور دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک شخص بھیجا اور اس کو اپنے صاحبزادے عاصم کے لیے پیغام نکاح بھیجا اس لڑکی کے لیے۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز اسی لڑکی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا ایک زہر آلود خنجر لیے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 قاری وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ مجوسی بھی اسی وقت مارا گیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔